قرآن مجید کے منتخب موضوعات کو آپ ذاتی خدمت میں رکھیں اور حدیث کا بھی مطالعہ کریں۔ اسی سلسلے کو لے کر موجود ہیں سابق تشریف فرمائے جناب استاد جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ غام صاحب، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ بدگمانی سے کیسے بچیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ احکام عشرہ بیان ہوئے ہیں، اسی میں سے ایک یہ حکم ہے۔ ارشاد فرمایا تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہ ہو، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل ان سب کی پرسش ہونی ہے۔ غام صاحب اپنی تفسیر البیان میں اس کی توضیح میں لکھتے ہیں یہ نواں حکم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ بدگمانی کرے یا کسی پر الزام لگائے یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے یا محض شبہات پر افواہیں اڑائے یا اپنے پروردگار کی ذات و صفات اور احکام و ہدایات کے بارے میں ظنون و اوہام اور لاتعلق قیاسات پر مبنی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے۔ قرآن نے متنبہ فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سماعت و بصارت اور دل و دماغ ہر چیز کو ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ یہی بات سورہ حجرات میں بھی سامنے آتی ہے، وہاں پر ارشاد فرمایا ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی ٹو میں نہ لگو۔ اس بات کی تفسیر مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی شرح آفاق میں بھی کی ہے۔ غامدی صاحب بھی لکھتے ہیں یہ برے گمانوں سے اجتناب کی ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں جو رتب و یابس گمان دل میں پیدا ہو جائے اس کو وہیں جگہ دے کر نہ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ گمانوں کے زیادہ در پہ ہو گئے تو شدید اندیشہ ہے کہ کسی سری گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے جو تم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ استاد امام مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں اس سے تعلیم نکلی ہے کہ مومن کو بدگمانیوں کا مریض نہیں بن جانا چاہیے بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو بدگمانی پیدا کرنے والی ہو تو حتی الامکان اس کی اچھی توجیہ کرے، اگر کوئی اچھی توجیہ نکل سکتی ہو۔ اس کے برے پہلو کو اسی شکل میں اختیار کرنا جائز ہے جب اس کی کوئی اچھی توجیہ نہ نکل سکے۔ اگر بدگمانی کے سزاوار سے آدمی کو خوشگمانی ہو تو یہ اس بات کے مقابل میں احون ہے کہ وہ کسی خوشگمانی کے حقدار سے بدگمانی رکھے۔ غامدی صاحب اس وقت اگر آپ پاکستانی قوم کی نفسیاتی تحلیل کریں، ویسے تو کسی شخص کی نفسیاتی تحلیل نہیں کرنی چاہیے، خود دین بتاتا ہے یہ بدگمانی ہے، لیکن قوموں کی بسا اوقات مزاج رویوں کی تحلیل دانشوروں کو، حکماء کو، فلاسفہ کو، علماء کو کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ ان کو توجہ دلا سکیں۔ اگر ہم پاکستانی قوم کی نفسیاتی تحلیل کریں تو ایک بات جو مرض کی طرح ہماری قوم میں سرایت کر چکی ہے وہ یہ بدگمانی کا مرض ہے، اور سب سے زیادہ اس کا ظہور سیاست کے میدان میں ہوتا ہے۔ ہم نے گزشتہ 5-7 سال میں یہ دیکھا کہ پاکستان میں ہر گھر کے اندر ایک دوسرے سے، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، کزنز ہو، محض اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر بدگمانیاں پیدا ہوئیں اور لوگوں نے ایک دوسرے کو باقاعدہ ایسے ایسے القاب اور ایسے ایسے نام دے دیے کہ جن سے ان کے دلوں، ان کی نیت اور ان کے محرکات کو باقاعدہ تقسیم کر دی گئی۔ کیا فرماتے ہیں کسی قوم میں جب یہ صدا پیدا ہو جائے تو اس کے کچھ پس منظر میں عوامل کار فرماتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے یا بس ایک محض مرض پیدا ہو گیا؟ اس سے بالکل واضح ہے کہ انفرادی زندگی میں جہاں تربیت کے مواقع ہوتے ہیں وہیں تربیت نہیں ہوئی، یعنی یہ معلوم ہی نہیں کیا جا سکا کہ رائے قائم کرنے کے کیا آداب ہیں اور کیا شرائط ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کیے بغیر آپ معاملہ نہیں کر سکتے۔ رائے قائم کریں گے تو شادی بیاہ کا فیصلہ کریں گے، رائے قائم کریں گے تو اپنے بچوں کے بارے میں کوئی پروگرام بنائیں گے، کسی چیز کو تدبیر کی صورت دیں گے۔ رائے تو ہر جگہ قائم کرنی ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، رائے قائم کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ کسی کے ساتھ شراکت کرنی ہے، رائے قائم کریں گے۔ اپنے گھر میں کسی ہنرمند کو بلائیں گے، اس میں بھی رائے قائم کریں گے۔ تو ہر جگہ آپ کو کوئی رائے افراد کے بارے میں قائم کرنی ہوتی ہے۔ یہ رائے مبنی بر استدلال ہو، اس کے پیچھے جذبات کا طوفان نہ ہو، یہ محض کسی کی صورت دیکھ کر، کسی کے ظاہری افعال دیکھ کر قائم نہ کی جائے، بلکہ ان بنیادوں پر قائم کی جائے جو بنیادیں واقعتاً رائے قائم کرنے کے لیے عقل و فطرت میں طے کی گئی ہیں۔ تو اگر رائے قائم کرنے کے اس عمل کی تربیت صحیح طریقے سے دی گئی ہو تو پھر سیاست میں بھی اس سے مختلف کوئی چیز ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ تربیت نہیں دی گئی تو پھر ہر جگہ اس کا ظہور ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں صرف سیاست کے میدان میں لوگوں نے بدگمانیاں کی ہیں، افواہیں اڑائی ہیں، غلط چیزوں کو پھیلایا ہے، اپنے تعصبات کو حقائق کا نام دیا ہے، اپنی ذاتی نفرت یا اپنی ذاتی محبت کو بنیاد بنا کر لوگوں پہ الزامات لگائے ہیں۔
یہ صرف سیاست ہی میں نہیں ہے، یہ ہماری عام زندگی میں بھی اسی طرح ہے. یعنی ہمارے گھروں میں آپ خواتین کے مابین جھگڑوں کو دیکھ لیں، میاں بیوی کے واقعات جب آپ کے سامنے آئیں گے، کہیں کوئی ان کے درمیان نزاع ہو جائے، بالکل یہی صورتحال ہوگی. اداروں میں دیکھ لیں، یعنی جہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مذہبی اداروں میں، دینی اداروں میں، وہاں جڑ تلاش کی جائے تو بدگمانی ہوگی. اگر ہم خوشگمان ہیں ایک دوسرے کے بارے میں تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے درمیان تعلق، رابطہ ختم ہو جائے. ہم بیٹھے بٹھائے کسی شخص پر کوئی اتہام کر دیں، پھر تو تحقیق کے مراحل سے آدمی گزرے گا اگر کوئی بات اس نے فی الواقع کرنی ہے، یا اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی سامنے آئے گی تو صحیح جگہ پر رکھ کر اس کی اصلاح کرنے کی جدوجہد کرے گا. یہ چیز چونکہ ہماری انفرادی زندگی میں تربیت نہیں پاتی، تو پھر جب سیاسی زندگی میں ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ دیکھیے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے. ذرا حالے کہ سری لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی کسی کو آپ فلاں جماعت سے تعلق کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو وہ کہہ دیتے ہیں. یہ چیزیں زبان پر بھی نہیں آنی چاہیے. یعنی میں اس وقت مثال کے طور پر بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں وہ الفاظ بولوں. تو اگر ایک آدمی فی الواقع خدا ترس ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ افراد کے بارے میں کوئی بات کہنے کے کیا آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ حجرات کی، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ہر وقت اس کو سامنے رکھنا چاہیے. بلکہ میں تو بارہا لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ پوری سورہ حجرات ہی ہر وقت لوگوں کے سامنے رہنی چاہیے. اس میں بہت باتیں کہی گئی ہیں. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کو بیان کیا گیا ہے. باہمی تعلقات میں کیا ہونا چاہیے، کوئی خبر دینے میں کیا ہونا چاہیے، خبر وصول کرنے میں کیا ہونا چاہیے، ہماری برادریوں اور تعلقات اور روابط میں کس جگہ ہمیں صحیح رویے کے ساتھ دوسروں سے معاملہ کرنا چاہیے. اسی طرح غیبت ہے، اسی طرح تمسخر ہے، اسی طرح دوسروں کی مختلف صورتوں کا تجسس کرنا. ایک ایک چیز کو زیر بحث لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. اگر ان برائیوں میں پڑو گے تو تمہاری زندگی اختلال کا شکار ہو جائے گی. یہ جو تصویر آپ نے بیان کی ہے کہ گھروں میں لوگ جنگ و جدال برپا کر بیٹھے، بھائیوں میں بات کرنا مشکل ہو گیا، مجالس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات میں مشکلات پیش آ گئیں، لوگوں نے اسی بنیاد پر آراء قائم کرنا شروع کر دی، مذہب میں بھی، دانش میں بھی، علم میں بھی. اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں کیوں ہوئیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی باغ جذبات کے ہاتھ میں دے رکھی ہوئی ہے. اور جب ہمیں کسی شخص سے نفرت ہو جاتی ہے تو پھر